ایس دینی سٹوریز چینل پر آج آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری چند روز کی کہانی سنیں گے حضرت بلال حبشی کی زبانی۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے روز کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، مگر ان کی حرکت و سکنات میں روزمرہ جیسی چستی نہیں تھی۔ سر درد کی شکایت کر رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، بلال میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو، مجھے بخار تو نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بخار ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، مگر انہوں نے مسجد جانے کا اصرار کیا۔ جب چلنے لگے تو کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ میرا بازو تھام لیا، میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چلنے لگے، پھر رکے اور بولے، بلال تمہیں یاد ہے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تب بھی ایسا ہی کچھ معاملہ تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ اس دن میں نے تمہیں سہارا دیا ہوا تھا اور آج تم نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑے، میں بھی ہنس پڑا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس بات کو 22 سال گزر چکے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولے، نہیں بلال، کل کی بات ہے۔ سارا دن بخار تیز رہا، دوسرے دن بخار اور بھی زیادہ تھا، مگر پھر بھی کمزوری اور ہاتھوں کی لرزش کے باوجود آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ تیسرے دن جب میں نے حجرے مبارک کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر پریشانی تھی اور پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اماں عائشہ نے مجھے ایک بالٹی پانی لانے کے لیے دی۔ میں بھاگا اور مدینے کے سب سے ٹھنڈے کنویں کا پانی لا کر دیا۔ کئی دن تک یہی کیفیت رہی۔ 2 دن ان پر غشی کے دورے پڑتے رہے اور میں سارا دن حجرے کے باہر بند دروازے کو تکتا رہتا کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور حضور کا مسکراتا چہرہ باہر نظر آئے گا، مگر مجھے یہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ 1 ہفتے بعد ان کی حالت قدرے سنبھلی تو وہ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت کرا رہے تھے۔ نبی پاک کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر حضور نے امامت جاری رکھنے کا حکم دیا اور حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ غزوہ احد کے شہداء کے لیے دعا کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ چلنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت آخر قریب ہے۔ سب کے چہرے زرد اور رنگ اڑ چکے تھے۔ تمام صحابہ کرام خوف کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے مگر منہ سے کچھ نہ بولتے۔ مدینے میں ایک عجیب سی اداسی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع جانے کا ارادہ کیا۔ میں اور حضرت علی ان کے ساتھ ہو گئے، مگر آج ان کے قدم بڑی مضبوطی سے پڑ رہے تھے۔ گھر آئے اور آتے ہی حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ گھر میں کتنی رقم موجود ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، 7 درہم۔ آپ نے فرمایا، انہیں خیرات کر دو، میں اس رقم کے ساتھ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کے بعد وہ صرف 1 دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ یہ سب کے لیے ان کا ایک آخری دیدار تھا۔ جیسے حضرت انس جو میرے پاس ہی کھڑے تھے، وہ کچھ دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے اور پھر مجھے کان میں جھک کر کہنے لگے، بلال آج ذرا حضور کا چہرہ تو دیکھو، یہ کبھی اتنا حسین نہیں لگا، دیکھو کیسے دمک رہا ہے، اتنی چمک ہے آج چہرے پہ کہ جیسے چاند بھی ان کے آگے ماند پڑ گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا، اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ مجھے حشر کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔
پھر آپ حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے، اور اگلی صبح جب میں دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پہنچا تو اندر سے حضرت عائشہ کے رونے کی آوازیں آنے لگی، اور میرا جسم ایسے ہو گیا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں دیوار کے سہارے بیٹھتا چلا گیا، اور پھر میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور زور زور سے رونے لگا۔ محبت، شفقت اور کرم کا وہ چاند غروب ہو گیا، اور سارا مدینہ سسکیوں سے گونج اٹھا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ ملتے ہیں کل۔